الاسلام اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ پیارے قارئین کرام، آپ کے بھی کچھ ایسے رشتہ دار ہوں گے جن کے ساتھ آپ کا ایک اچھا ٹائم گزرا، لیکن کچھ ایسی ناراضگیاں ہوں گئی کہ انسان ملنے سے تو درکنارہ، بولنے سے بھی رہا۔ آج ایک ایسی ہی حقیقت پر مبنی ہم آپ کو تحریر لے کر آپ کے لیے آئے ہیں۔ آئیے پڑھیے، بہت مزہ آنے والا ہے، اینڈ تک ہمارا ساتھ دیجیے۔ امی آج تو بڑی پھپھو کے گھر نہ چلے، ملیحہ نے لیب کوٹ کو ہینگر کرتے ہوئے کہا۔ پھپھی کو تو کبھی خیال نہ آیا، آج بھتیجی کو کیسے خیال آ گیا؟ نفیسہ بیگم کے لہجے میں سارے جہاں کا طنز سمویا ہوا تھا۔ وہ بیچاری شاید اپنی نند سے ستائی ہوئی تھی۔ امی، وہ ملیحہ نے کچھ کہنا چاہا۔ بس بس، نام نہ لینا ان کا۔ ان لوگوں سے اب ہمارا کوئی واسطہ نہیں رہا۔ جن سے تعلق تھا وہ جا چکے تھے اس دنیا سے۔ انہوں نے ملیحہ کی بات کاٹی۔ ارے میں پوچھتی ہوں، تمہارے ابو کے جانے کے بعد پوچھا ہمیں کسی نے؟ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، تسلی دلاسا دیا؟ کہا کسی نے کہ ہم ہیں فکر کاہے کی؟ انہوں نے جلے دل کے پھپولے پھوڑے۔ جائیداد کی وجہ سے کنی کترا گئے تاکہ کچھ دینا نہ پڑ جائے۔ امی شروع ہوئی تو مسلسل بولتی ہی چلی گئیں۔ اوفو امی، چھوڑیں یہ سب، اب میری بھی کچھ سن لیں۔ ملیحہ جھنجھلائی۔ لیکن بھئی نفیسہ بیگم جو تھی وہ تو کسی بات کو سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ نفیسہ بیگم نے غصے بھری نگاہوں سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ ددیال کی طرف ملیحہ کا جھکاؤ سے وہ خوب واقف تھیں۔ وہ وقتاً فوقتاً اس کا برین واش بھی کرتی رہتی تھیں، مگر یہ شاید خون کا اثر تھا کہ ملیحہ تمام باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ ویسے بھی سعید صاحب کے مرنے کے بعد نفیسہ بیگم نے عملاً سسرال والوں سے واسطہ ختم کر دیا تھا۔ اختلافات کچھ اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے کہ وہ ان سے کنی کتراتی تھیں۔ وہ تو ہسپتال سے ملیحہ جب گھر واپس آئی، اس نے آ کر اپنی والدہ سے کہا، امی، پھپھو ہسپتال آئی تھیں۔ ملیحہ نے بتانا شروع کیا۔ کیوں کیوں آئی تھی وہ ہسپتال؟ انہوں نے بات کاٹ کر فوراً سوال کیا۔ دیکھا، میری ہی بچوں کو مجھ سے ورغلایا جا رہا ہے اور تم سے ملنے وہ ہسپتال پہنچ گئی، مگر گھر نہ آ سکی۔ آخر وہ تم سے ملنے ہسپتال کیوں آئی تھی؟ بدگمانی کا جو زہر ہوتا ہے نا، وہ شیطان جلدی دوسروں کے سروں پر سوار کرتا ہے۔ ملیحہ کیا کہنے لگی، امی آپ بدگمانی کیوں کرتی ہیں؟ وہ مجھ سے ملنے ہسپتال نہیں آئی تھی، وہ کیمو تھراپی کروانے آئی تھی، تو اتفاقاً میری ملاقات ہو گئی۔ میری ڈیوٹی اسی وارڈ میں تھی۔ ملیحہ نے جلدی سے صورتحال واضح کی کہ مبادہ امی پھر درمیان میں بول پڑے۔ کیمو؟ یہ رفت کو کیمو تھراپی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس بار ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ بلڈ کینسر تشخیص ہوا ہے انہیں امی۔ ملیحہ کا لہجہ رند گیا۔ آخر کو پھپھو تھیں اور بلڈ کینسر تھا ان کو، تو یہ رونا جو تھا یہ تو بنتا ہی تھا ان کا۔ محبت جو تھی اتنی، اف اللہ۔ نفیسہ بیگم دل تھامتے ہوئے بستر پر بیٹھ گئی۔ اب دیکھیں آپ کیا ڈرامہ کریٹ ہوتا ہے قارئین۔ ان کے ذہن میں برسوں پہلے کے واقعات فلم کی صورت میں چلنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رفت ہی تھی جس نے انہیں اپنے بھائی کے لیے پسند کیا تھا، اور پھر گھر والوں کو ڈھیروں دلائل دے کر اس رشتے پر آمادہ کیا تھا۔ ورنہ سعید صاحب تو مجھے ملازمت پیشہ بیوی کے حق میں تھے، وہ تو ان کے رشتے کے حق میں بھی نہیں تھے۔ ان کے اچھے سرکاری عہدے پر فائز ہونے کے باعث کئی رشتے قطار میں لگے ہوئے تھے، اور خود سعید صاحب کی نگاہیں بھی ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ رفت آپا کتنے چاہ سے بھی آ کر لائی تھی مجھے۔ نفیسہ بیگم پل بھر میں ہی ماضی کے سفر طے کرنے لگی۔ میری شادی پر پورے 1 ہفتے رہی تھی اور گھر کے طور طریقے سارے سمجھا گئی تھی۔ وہ گم سم بیٹھی ماضی کی بھول بھلائیوں کے چکر میں چکرا رہی تھی۔ امی کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ ملیحہ نے ماں کو پکارا۔ کچھ نہیں، چلو چلتے ہیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اماں بڑبڑائیں۔ ثاقب اور عارف کو بھی بلا لو، اور اپنی بھابھیوں سے بھی کہو وہ تیار ہو جائیں۔ انہوں نے ہدایات دی۔
मलिहा सुनकर वो फौरन से उठी और वहां पर वो लोग रिफत आपा के घर वो सब गए। रिफत आपा का घर सोग में डूबा हुआ महसूस हो रहा था। फिजा में गम की आमेजिश थी। हर शय से हुस्न व मलाल टपक रहा था। रिफत आपा और नफीसा बेगम दोनों गले मिलकर खूब रोईं, जैसे माजी की मोहब्बतों को आंसुओं का नजराना पेश कर रही हूँ। मलिहा सोच रही थी कि ये दिलों की कदूरतें पहले क्यों ना दूर हो गई, ये मिलाप पहले क्यों ना हो सका। अब जबकि फुप्पो मौत की दहलीज पर चढ़ चुकी हैं, तभी ये मेल होना था, आखिर क्यों। उसके जहन में गालिब का शेर गूंज रहा था कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा की, मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय इस जदो पशेमा का पशेमा होना। तो कारीन, यही हाल हमारा भी है कुछ, कि जब इंसान का इस दुनिया से जाने का वक्त आता है तो हम उसके इंतहाई हमदर्द बन जाते हैं कि हमारे जैसा है ही नहीं। तो अगर आपको हमारी ये तहरीर पसंद आई हो, आपके दिल को लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।